Good morning, students of class 7. Open your English books. Open page number 7, chapter 2, Shah Abdul Latif. اس chapter میں ہم پڑھیں گے how Shah Latif spent his whole life اور انہوں نے دین اسلام کو کس طریقے سے آگے بڑھایا اور ان کی پوری زندگی کن کاموں میں گزری. ٹھیک ہے. Starting from the first line of first paragraph. Islam is the religion of peace. اسلام امن کا مذہب ہے. پیس مینس امن. God sent the prophet as a blessing to mankind. blessing کہتے ہیں رحمت کو. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہم انسانوں کے لیے رحمت بنا کر. He won people's heart. انہوں نے لوگوں کے دل جیتے. By his kind nature and gentle ways. اپنی عادتوں سے, اپنی اچھی عادتوں سے, مہربانیوں سے اور اپنے اچھے طریقوں سے. His noble example was followed by many of his followers. نوبل ایگزامپل مطلب اعلیٰ مثال. ان کی اعلیٰ مثال کو فالو کیا جاتا ہے. کون فالو کرتا ہے؟ بہت سارے ان کے فالوورز. فالوورز کون ہوتے ہیں؟ جس کو وہ آئیڈیل مانتے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو ان کی عادتوں کو, ان کی مثالوں کو ان کے فالوورز فالو کرتے ہیں. ان آل ایجز, ہر عمر میں. آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں. اٹ واز تھرو دا ایفرٹس آف دیز سینٹلی مین. یہ ان پیغمبروں کی محنت کا نتیجہ تھا. دیٹ اسلام اسپریڈ فار اینڈ وائڈ. سینٹلی مین کسے کہتے ہیں؟ ولی یا بزرگان دین کو. صحیح ہے. جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کو پھیلانے میں لگائی, تو ان کو ہم سینٹلی مین کہتے ہیں. ان بزرگان دین کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام دور دور تک پھیلا. Far and wide means دور دور تک. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. Holy man مقدس آدمی. یہ مقدس آدمی جو تھے وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے. کس چیز میں؟ انہوں نے نان مسلمس کو اسلام قبول کرایا. فولڈ آف اسلام مینس اسلام کو گلے لگانا. بہت سارے نان مسلمز نے ان کی وجہ سے اسلام کو گلے لگا لیا. ان ایوری پارٹ آف آور کنٹری, ہمارے ملک کے ہر حصے میں, دیر آر شرائنس آف سچ سینٹس. ان ولیوں کے مزار ہیں. شرائنس مینس کیا ہوتا ہے؟ مزار. ٹھیک ہے. مزارات کہہ لیں, بہت سارے مزار ہیں ان ولیوں کے. ان لاہور, لاہور میں. آر دا شرائنس آف داتا گنج بخش اینڈ میاں میر صاحب. کس کے مزار ہیں؟ داتا گنج بخش کا مزار ہے اور میاں میر صاحب کا مزار ہے. ان پاک پتن lived and died بابا فرید. بابا فرید پاک پتن میں پیدا ہوئے اور انتقال بھی وہیں ہوا. ان ملتان is the shrine of غوث بہاء الحق. ملتان میں جو مزار ہے وہ کس کا ہے؟ غوث بہاء الحق کا. ان پشاور, ان کوئٹہ اینڈ ان countless other towns. پشاور میں, کوئٹہ میں اور ان لا تعداد قصبوں میں. اینڈ سٹیز, اور شہروں میں. دیر آر tombs of these men of God. کیا ہے؟ مزار ہیں ان اللہ کے ولیوں کے. ان سندھ, سندھ کے اندر آر دا ٹامب آف 2 great saints. 2 ولیوں کے مزار ہیں, شاہ عبد اللطیف اینڈ قلندر لال شہباز. کس کس کا مزار ہے؟ شاہ عبد اللطیف کا اور قلندر لال شہباز کا. The great saint شاہ عبد اللطیف who is called لال لطیف. یہ ولی جن کا نیم تھا شاہ عبد اللطیف, جن کو پیار سے کہا جاتا تھا لال لطیف by his devotees. ان کے پیروکار سے. پیروکار کون ہوتے ہیں؟ پیروکار ان کو لال لطیف کہتے تھے, اور پیروکار وہ ہوتے ہیں جو ان کے فالوورز تھے. ٹھیک ہے, جو ان کو فالو کرتے تھے. Was born in 1102 ہجرہ in a small village called ہالہ حویلی. کہاں پر وہ پیدا ہوئے؟ چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام تھا ہالہ حویلی. اور کب پیدا ہوئے؟ 1102 میں. The good Mughal emperor Aurangzeb then ruled the country. Shah Latif's ancestor migrated to Sindh during the days of Tamerlane.
ٹھیک ہے. تو اس وقت کون حکومت کر رہا تھا؟ ایمپیرر اورنگزیب اس ملک پر حکومت کر رہا تھا. اور شاہ لطیف کے جو اینسسٹرز تھے، آباؤ اجداد جو تھے، مائگریٹڈ ٹو سندھ، وہ ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے ڈیورنگ دا ڈیز آف ٹیمر لینڈ کے دنوں میں. دے ہیڈ کم فرام ہجرات، وہ کہاں سے آئے تھے؟ ہجرات سے آئے تھے. سندھ واز دین اے سینٹر آف مسلم کلچر اینڈ شاہ عبد اللطیف اینسسٹرز لائکڈ اٹ سو مچ. سندھ اس وقت مسلمانوں کی ثقافت کا اہم سینٹر تھا اور شاہ لطیف کے آباؤ اجداد ان کو مطلب سندھ کو بہت پسند کرتے تھے. دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اٹ دیئر ہوم، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہیں پر ان کو گھر بسانا چاہیے. بٹ نو ون وڈ ہیو ریممبرڈ دیئر نیمز اور لرنڈ اباؤٹ دیم، لیکن اس میں سے کسی کو بھی یاد نہیں رکھا، ان کے نام کو یاد نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی ان کے بارے میں پڑھا جاتا. اف مینی سینچریز لیٹر، اگر بہت ساری صدیوں کے بعد، ون آف دیئر ڈسینڈنٹس کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو. صحیح ہے، ان کی اولادوں میں سے ایک اولاد سید حبیب شاہ had not been blessed with a son. سید حبیب شاہ کو جو ہے وہ ایک رحمت بیٹے کی صورت میں نہیں نازل ہوئی ہوتی. who grew up to be saint لال لطیف، جو کہ ایک ولی بن گئے بڑے ہو کر لال لطیف کے نام سے. صحیح ہے. کیا بول رہے ہیں وہ اس پیراگراف میں؟ ان کے اینسسٹرز، آباؤ اجداد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کری سندھ کی طرف. جب سندھ جو ہے وہ ہجرات سے آئے تھے وہ، اور انہوں نے سندھ میں ہجرت کری کہ جب سندھ جو ہے وہ مسلم کلچر مطلب مسلمانوں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ مانا جاتا تھا، اور ان کے آباء و اجداد نے بہت اس کو پسند کیا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں رکھا جاتا اور نہ ان کو ان کے بارے میں پڑھا جاتا. اگر بہت صدیوں کے بعد ان کی اولادوں میں سے مطلب ان کی نسل میں سے، ان کی اولادوں میں سے سید حبیب شاہ کو جو ہے وہ اللہ کی ایک رحمت نہیں نازل ہوتی ان کے بیٹے کی صورت میں، جو کہ بڑے ہو کے ولی بنا لال لطیف کے نام سے. ٹھیک ہے. یہاں پر شاہ لطیف کی بات ہو رہی ہے. شاہ لطیف had a very sensitive mind. شاہ لطیف کا دماغ بہت حساس تھا. his heart was soon filled with the love of God. ان کا دل بہت جلدی خدا کی محبت سے بھر گیا. The beauty of nature aroused his feelings strongly. ٹھیک ہے. قدرت کی خوبصورتی نے ان کے اندر اور زیادہ اسٹرانگ فیلنگس پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اراؤزڈ مینز ہوتا ہے پیدا ہونا. صحیح ہے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی محبت ان کے دل میں بہت جلدی آ گئی، اور قدرت کی جو خوبصورتی تھی اس نے کیا کیا ان کے اندر اور زیادہ خدا کی محبت کے لیے اسٹرانگ فیلنگس پیدا کر دیں. while he was only a boy، جب وہ صرف لڑکے تھے، he started composing poetry. انہوں نے کیا کیا؟ پوئٹری لکھنا شروع کر دی. He was also keen on acquiring knowledge. Keen means ہوتا ہے شوقین ہونا. Acquiring means حاصل کرنا. وہ علم حاصل کرنے کے بھی بہت شوقین تھے. And he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. اور وہ بڑے ہوئے ایک عالم بنے کس کے؟ عربک اور پرشین کے. When he was 20، جب وہ 20 سال کے تھے، he married a noble and good lady. انہوں نے ایک بہت اعلیٰ اور اچھی عورت سے شادی کری. He showed great kindness to his wife. وہ اپنی بیوی سے بہت مہربان تھے. And lived at home for many years. اور بہت سال اپنے گھر میں رہے. His heart, however, turned more and more towards religion and devotion. ان کا دل اب بہت زیادہ اور اس سے بھی زیادہ مذہب سے اور عقیدت سے بھرنے لگا. And he felt restless in living a normal domestic life. اور وہ اب بہت بے آرام محسوس کرنے لگے ایک نارمل گھریلو زندگی میں. When his father died، جب ان کے فادر کا انتقال ہو گیا، شاہ لطیف left his home، انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا. left means چھوڑنا. And went to live on a mound at some distance from his village. اور چلے گئے ایک ٹیلے پہ. mound means ہوتا ہے ٹیلا. اور ٹیلا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی چھوٹی سی مٹی کی پہاڑی ہوتی ہے.
تھی. صحیح ہے. وہاں پر رہنے کے لیے چلے گئے کچھ دور جو کہ ان کے گاؤں سے تھی. اماؤنٹ آف سینڈ از کالڈ بھٹ ان سندھی. اس ٹیلے کو جو مٹی کا ٹیلا تھا مطلب مٹی کی چھوٹی سی پہاڑی تھی اس کو سندھی میں کہا جاتا ہے بھٹ. ڈیو ٹو دا فیکٹ that he lived on his mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. ٹھیک ہے. اس ماؤنڈ پہ اپنی باقی کی زندگی گزارنے کے بعد شاہ لطیف کو کہا جانے لگا بھٹ کا ولی. سینٹ آف بھٹ, بھٹ کا ولی کہا جانے لگا. To this day he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhittai. اس دن کے بعد وہ لال لطیف سے جانے لگے تھے. پہلے وہ لال لطیف کہا جاتا تھا ان کو, اس کے بعد اب ان کو کہا جانے لگا شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف آف دا ماؤنڈ. اور ایک شاہ عبد اللطیف بھٹائی بھی کہا جاتا تھا اور شاہ لطیف آف دا ماؤنڈ بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے کہ ٹیلے کے شاہ لطیف. صحیح ہے. As days passed, جیسے جیسے دن گزرتے گئے, لطیف love of God grew more and more. شاہ لطیف کا جو پیار تھا خدا کے لیے وہ بڑھتا اور بڑھتا گیا. Until he found only pleasure only in devotion. جب تک انہوں نے خوشی محسوس نہیں کر لی اپنی عقیدت سے. And spent most of his time in prayer and deep thinking. اور وہ زیادہ تر اپنا سارا وقت عبادت میں اور گہری سوچ میں گزارتے تھے. صحیح. اب انہوں نے تلاش لیا تھا کیا کہ ان کو خوشی کس سے حاصل ہوتی ہے. وہ اس وقت تک خدا کی زیادہ سے زیادہ ان کا دل خدا سے بھرتا گیا جب تک انہوں نے خوشی تلاش نہیں کر لی کس میں, عقیدت میں, اور زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے میں کس میں, عبادت میں اور گہری سوچ میں, وہ بھی خدا کے لیے. صحیح ہے. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. اب ان کی روحانی طاقت, spiritual means ہوتا ہے روحانی, روحانی طاقت بڑھتی گئی کس چیز سے, عبادت سے اور عقیدت سے. So much so that people begin to be attracted towards him. ٹھیک ہے کہ اب لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. جو بھی شخص ان کے پاس آتا وہ بہت زیادہ امپریس ہو کے جاتا, ان سے قائل ہو کے جاتا, ان کے طریقوں سے, اور ان کے فالوورز دن بدن بڑھتے گئے. Close to the mound on which Lal Latif came to live is a natural lake. ٹیلے سے بہت قریب جہاں پر لال لطیف رہتے تھے وہاں پر ایک قدرتی جھیل تھی. His poetic nature loved the calm atmosphere. ان کی جو poetic nature تھی, شاعرانہ عادت, اس کو وہ آب و ہوا بہت زیادہ پسند تھی. خاموشی والی ہوا, آب و ہوا بہت زیادہ پسند تھی اس جھیل کی. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. وہ زیادہ تر اپنا وقت اس جھیل کے کنارے پہ بیٹھ کے گزارتے تھے. بینک آف دس لیک مینس جھیل کا کنارہ. As he sat there, he prayed. جب وہ وہاں پر بیٹھتے تھے, he prayed of God and sometimes composed verses in his praise. تو جب وہ وہاں پر بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے, وہ خدا کی عبادت کرتے تھے اور کبھی کبھی خدا کی تعریف میں آیتیں بھی پڑھتے تھے. ورسز کہتے ہیں آیات کو, پریز کہتے ہیں تعریف کو, اور کمپوز کہتے ہیں مشتمل کو. صحیح ہے. تو وہ ایسی آیات پڑھتے تھے جو کہ خدا کی تعریف پر مشتمل ہوتی تھیں. شاہ لطیف was not only a saint and a poet. شاہ لطیف نہ تو صرف ایک ولی تھے اور نہ صرف ایک شاعر تھے, but also a musician. بلکہ وہ کیا تھے, ایک میوزیشین بھی تھے. He found great comfort in music. ان کو میوزک میں بہت آرام محسوس ہوتا تھا. His skill in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time. اسکل کہتے ہیں مہارت کو, انیبل کہتے ہیں قابل کو. ٹھیک ہے. تو ان کی اس مہارت نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ انہوں نے بہت ساری امپروومنٹس کی اور چینجز, تبدیلیاں کی اس وقت کے مشکل میوزک میں. مطلب اس وقت بہت مشکل میوزک ہوا کرتا تھا تو انہوں نے میوزک میں بہت ساری تبدیلیاں کی اور امپروومنٹ لے کے آئے وہ.
As in everything else, he loved simplicity in music and musical instruments. तमाम चीज़ों के बाद भी उनको सादगी पसंद थी और सादगी से वो मोहब्बत करते थे. किस चीज़ में सादगी पसंद थी? म्यूज़िक में भी उनको सादगी पसंद थी तमाम चीज़ों की तरह. और म्यूज़िकल जो आलात होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, उसमें भी उनको सादगी पसंद थी. He did not agree with the idea that music should be difficult. वो इस आइडिया से अग्री नहीं कर पाए कि म्यूज़िक को मुश्किल होना चाहिए. So he made it simple. तो उन्होंने अग्री नहीं किया कि म्यूज़िक को मुश्किल होना चाहिए, तो उन्होंने खुद ही क्या किया, उसको सिंपल बना दिया. He also invented a musical instrument and called it tamburo. उन्होंने खुद एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, म्यूज़िक का आला बनाया जिसको तंबूरो कहा जाता है. It was like an instrument used by the Arabs, but the number of strings was different. ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पसंद किया जाता है? अरब में, मतलब अरेबियन लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं जिससे बजता है वो थोड़ा मुख्तलिफ है. To this day, the tamburo is popular all over Sindh. जब से शाह लतीफ़ ने तंबूरो को इंट्रोड्यूस कराया, उस दिन से तंबूरो पूरे सिंध में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया. ओल्ड एंड यंग प्ले इट. बूढ़े और जवान इसको बजाते हैं. एंड सिंग द सॉन्ग्स ऑफ लतीफ़ टू इट्स सिंपल बट मूविंग ट्यून्स. और शाह लतीफ़ के गाने गाते हैं जो कि सिंपल थे, लेकिन उनकी ट्यून्स बहुत हरकत वाली हुआ करती थी, बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत सिंपल हुआ करती थी. Lal Latif died in 1165 Hijra on the mound where he had lived and was buried there. ठीक है, उनका इंतकाल कब हुआ? 1165 हिजरा में. और कहाँ पर इंतकाल हुआ? उसी टेले पर जहाँ पर वो रहते थे, और उनको दफन भी वहीं पर किया गया. Buried means होता है दफनाना. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. एक जो बहुत मशहूर किंग थे, बादशाह थे सिंध के, जिनका नाम था गुलाम शाह कलहोरो, वो इनके बहुत अच्छे फॉलोअर थे, और उन्होंने उनका मज़ार बनाया उन्हीं की कब्र पर. लतीफ़ डिवोटीज़ कलेक्टेड हिज पोइट्री. तो शाह लतीफ़ के पैरोकार थे जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने इनकी शाह लतीफ़ की पोइट्री को जमा किया. एंड दिस कलेक्शन केम टू बी कॉल्ड द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. ठीक है, और इस कलेक्शन को उन्होंने क्या नाम दिया? रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपल. वो लोगों के शायर थे. सो ही रोट पोइट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन. तो उन्होंने शायरी लिखी एक आम आदमी की ज़ुबान में, जैसे एक आम आदमी आराम से समझ सके. दिस कलेक्शन ऑफ हिज पोम्स इज़ सो वैल्यूड. इनकी ये जो कलेक्शन थी इनकी पोम्स की, वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं. that it has been translated into many languages, कि उनको बहुत सारी ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया, उनका तर्जुमा किया गया बहुत सारी ज़बानों में. अच्छा, वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ लतीफ़्स पोइट्री बिसाइड इट्स सिंप्लिसिटी. एक बहुत अच्छी जो खासियत थी शाह लतीफ़ की पोइट्री में, उनकी सादगी के अलावा, इज़ इट्स मूविंग म्यूज़िक. वो क्या था? इनका म्यूज़िक. वैन यू लिसन टू इट, जब भी आप इसको सुने, इवन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट, हालांकि आपको इसका एक लफ्ज़ भी समझ में ना आया हो, यू विल बी मूव्ड बाय इट्स मेलोडी. लेकिन आप उसकी ट्यून पे खुद हरकत करने लगेंगे. लतीफ़ उर्स इज़ हेल्ड एट हिज श्राइन. उर्स पता है ना, जो बरसी होती है वो कहाँ पर? हर दफ़ा 14 सफ़र को आती है वो, और हर दफ़ा उनके मज़ार पर बहुत अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाती है. 14 सफ़र द सेकंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर. अगर मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड मंथ होता है, क्योंकि मुहर्रम के फ़ौरन बाद आता है, तो 14 सफ़र को उनकी बरसी होती है. मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर. बहुत हज़ारों लोग जमा होते हैं. गैदर मीन्स जमा होना. लिसन टू द सेंट सॉन्ग्स संग ऑन द तंबूरो. शाह लतीफ़ के गाने जो थे वो सुनते हैं, जो कि तंबूरों पे चलाए जाते हैं. एंड ऑफर देयर प्रेयर्स, और वहाँ पर अपनी इबादत करते हैं. मैनी लर्नड मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उनके पेपर्स को पढ़ते हैं जो कि शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में बताता है. एंड हिज पोइट्री, और उनकी पोइट्री को भी पढ़ते.
Recently, a library, a rest house and a museum have been built. ابھی حال ہی میں ایک لائبریری، ایک ریسٹ ہاؤس اور ایک میوزیم بنایا گیا ہے. The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. شرائن کو بھی دوبارہ سے ریبلڈ کیا گیا ہے اور کنیکٹ کیا گیا ہے کہاں سے؟ مین روڈ سے، تاکہ مین روڈ سے ہی اس کا کنیکشن ہو تو لوگوں کے لیے آسانی ہو آنے جانے میں. Its lovely white dome representing the purity and dignity of Latif. ڈوم کسے کہتے ہیں؟ گنبد کو. صحیح ہے. ان کا جو خوبصورت سفید گنبد ہے وہی ان کے وقار کو، ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار کو، اور شفافیت کو بتاتا ہے. کین بی سین فرام مینی کلومیٹرز، جو کہ دیکھا جا سکتا ہے بہت دور سے. لطیف's میسج از دا میسج آف لو. شاہ لطیف کا جو پیغام تھا وہ محبت کا پیغام تھا. ہی بلیوڈ ان دا بردرہڈ اینڈ ایکویلٹی آف مین. وہ بھائی چارے پہ بھروسہ کرتے تھے اور انسان مطلب کہ ہر انسان کو برابر ہر انسان کو برابر کہتے تھے کہ برابری ہونی چاہیے ہر آدمی میں. اینڈ ان پلیزنگ گاڈ بائی گڈ ڈیڈس، اور وہ کہتے تھے کہ خدا کو خوش کرو اپنی اچھی نیکیوں کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے. ڈیڈس مینز ہوتے ہیں نیکیاں. This according to him is the real goal of life. ان کے مطابق زندگی کا یہی اصل مقصد ہے. Goal of life means زندگی کا مقصد. صحیح ہے. تو یہ تھا شاہ عبد اللطیف کا چیپٹر جس میں ہم نے پڑھا کہ شاہ لطیف نے اپنی ساری زندگی کس طریقے سے گزاری، اور اینڈ میں انہوں نے جو ہمیں پیغام دیا وہ محبت کا پیغام تھا، بھائی چارے کا پیغام تھا، برابری کا پیغام تھا، اور خدا کو اپنی نیکیوں سے خوش کرنے کا پیغام تھا. اور یہی ان کی بھی زندگی کا مقصد تھا، اور انہوں نے ہمیں بھی اپنی زندگی سے یہی سبق دیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا چیپٹر شاہ لطیف کا فنش ہو گیا.